اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ مختصر سا ہی درس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں ہر آدمی کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غور کریں، بڑی جامع معنی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں اللہ نے ہر آدمی کو ایسی دی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی نعمت الصحت والفراغ، پہلی نعمت صحت ہے، دوسری نعمت فرصت ہے۔ یہ دو نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں بہت عظیم نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابہ کا قبل حرمے کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابہ کا قبل حرمے کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور صحت کو، صحتہ کا قبل سقمے کا، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتہ کا قبل موت کا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور ایک چیز، فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب یہ دو حدیثیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، پھر ہم اندازہ لگائیں کہ وقت کتنی بڑی اللہ کی دولت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس دولت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ نعمت جب چھن جاتی ہے نا، پھر اس کی قدر آتی ہے۔ آنکھوں کی قدر اس سے ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ جس وقت یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس وقت ایک منٹ بھی اگر بڑے سے بڑا امیر آدمی ایک منٹ لینے کے لیے پوری دنیا کی بھی دولت دے دے، ایک منٹ نہیں ملتا، لیکن وہ کئی منٹ ہم یہاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت ہے اور فرصت ہے۔ انسان کی جتنی بھی زندگی ہے گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ایک پل کے اندر گزر جاتی ہے۔ سب سے زیادہ عمر اللہ نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ جس وقت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آیا، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا، یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا، اے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، کیسے دنیا کو کیسے پایا تم نے؟ نوح علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا، کدارن، ایک گھر کی طرح، ایک کمرے کی طرح پایا ہے جس کے اندر دو دروازے، کدارن فیہ بابان، ایک کمرہ جس میں دو دروازے ہیں، ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے میں نکل گیا۔ تو عزیز دوستو، اگر آج ہم اپنی عمر
پیچھے اگر نظر دوڑا کر دیکھیں 30 سال گزری، 40 گزری، 80 گزر گئی، ایسے ہی گزری ہے کہ ایک طرف سے داخل ہوئے دوسری طرف سے نکل گئے، لیکن اتنا قیمتی وقت ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ صبح شام کی کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلا جائے گا کسی چیز کا اس کو قلق اور افسوس نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے جنت مل گئی، ہر نعمت مل گئی، اسے ایک افسوس رہے گا کہ دنیا کے اندر جو گھڑیاں اللہ کے ذکر کے اندر نہیں نہ گزاری وہ افسوس اس کو رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرا سلام اپنے امتیوں کو دینا، ہم سب کو سلام بھیجا، میرا سلام اپنے امتیوں کو دینا اور ان کو کہنا ایک پیغام بھی دے دینا، ایک میرا پیغام ان کو پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام یہ دے دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو تو وہاں ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہو تو وہاں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے ہمارے پاس بہت قیمتی وقت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ۔ آپ کتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کیسے استقبال فرماتے تھے۔ 2 مہینے پہلے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت اور رمضان المبارک کا مبارک اور عظمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے یہ مہینہ، کون سا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے کہ اے بندو پورا سال میرے سے تعلق توڑ کر اپنی تجارتوں کے اندر لگے ہوئے ہو، اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہو، یہ ایک مہینہ میں نے تمہیں اپنے قرب والا دیا ہے، اس مہینے کے اندر میرا قرب حاصل کر لو، میری محبت حاصل کر لو، میرے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ خدا کی قسم اتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ 12 سال ہم کام کرتے ہیں، 12 مہینے ہم کام کرتے ہیں، 12 مہینے ہم بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ سارا وقت نہیں لیکن کچھ نہ کچھ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو رمضان ختم ہوتے تک آپ بستر میں واپس تشریف نہیں آتے۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا، ختم ہونے تک آپ واپس بستر پر نہیں آتے تھے۔ فرمایا شہر عظیم، بہت عظمتوں والا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اگر آدمی ایک فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم فجر کی نماز پڑھیں 70 فرضوں کا ثواب، ظہر کی نماز پڑھیں 70 فرضوں کا ثواب، عصر کی نماز پڑھیں 70 فرضوں کا ثواب، عشاء تک دن میں 500 نمازیں پڑھتے ہیں، 350 نمازوں کا ایک دن میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 350 نمازوں کا ثواب ایک دن میں ملتا ہے۔ اور کوئی آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے الحمدللہ، الف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ویسے آدمی پڑھے تو رمضان المبارک کے مہینے میں 70 گنا اگر بڑھ جائے تو ایک لفظ پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس قرآن کا ہم پر حق ہے کہ سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سال میں 2 دفعہ قرآن پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ پورے سال میں ایک قرآن ختم کریں، ایک رمضان المبارک کے مہینے میں ختم کریں۔ لیکن آج ہم اس قرآن مجید کو پس پش ڈالیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا،
ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، فنحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، قال وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک، اسی طرح اتت کا آیا تو نا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، قرآن آیا، فنسیتھا، تو اس کو بھول گیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم بھی تجھے بھول جائیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن تمہارے پاس آیا تھا، تم بھول گئے، ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ آج ہماری قرآن مجید سے محبت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ایک لفظ آدمی پڑھے تو کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ملتا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج اگر کوئی آدمی سرائے عالمگیر کے اندر یہ اعلان کر دے، کوئی آدمی 1000 روپیہ مجھے دے، میں 70,000 اس کو دوں گا، کوئی آدمی 1 لاکھ دے، میں 70 لاکھ اسے واپس کروں گا، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے گے۔ جس کے پاس جتنی رقم ہے وہ اٹھا کر وہاں پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر ہے، آخرت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 1 نیکی لے کر آؤ، 1 فرض پڑھو، 70 فرضوں کا ثواب۔ اور جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں نفل پڑھتا ہے، نفل، اس کا ثواب اللہ فرض تک عطا فرماتا ہے۔ اور فرض اور نفل میں کتنا فرق ہے، اگر حدیث شریف میں اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ پوری زندگی نفلی روزے رکھے، اگر اس کی 100 سال زندگی ہے تو ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، آج ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی تکلیف ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو روزہ اللہ رب العزت نے یہ حکم کیوں دیا روزہ رکھنے کا؟ اسی لیے تو دیا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، تو تبھی تو اللہ نے اتنے درجات دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، آپ حیران ہوں گے کہ ہر چیز کا ثواب اللہ نے بتایا ہے، اس کا ثواب اتنا، اس کا ثواب اتنا، اس کا ثواب اتنا ہے۔ واحد روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دینا ہے، میں نے دینا ہے، اور کسی کو بتایا نہیں کتنا دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اور فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، لوگوں کو بہت ساری برائیوں سے روزہ بچا لیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں توبہ کرنا۔ جتنے گناہ ہو گئے ہیں 30 سال 40 سال 50 سال، ایسی توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سب سے پہلا کام، رمضان آتے ہی، رمضان کی گھڑیاں نصیب ہوتے ہی، رمضان کا وقت داخل ہوتے ہی سب سے پہلا توبہ کرنا، اے اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں معاف۔ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا۔ آج ہم نے توبہ سمجھی نہیں، توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچے دل سے آدمی توبہ کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اگر ہو جاتا ہے وہ تو اور بات ہے نا، لیکن ارادہ یہی ہو کہ نہیں کروں۔ ایک آدمی دل کے اندر ارادہ کرتا ہے نہیں توبہ کر رہا ہے، لیکن ارادہ یہی ہے کروں گا، وہ تو توبہ نہیں نہ ہوئی۔ یا وہ جس طرح قوالی والے کہتے ہیں توبہ میری توبہ میری توبہ، وہ تو ایک رٹا ہے نا۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، استحییت عبدی، مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو واپس لوٹا دوں، اس لیے کہ فلیس لہ غیری، میرے علاوہ اور در کون سا ہے، کہاں جائے گا؟ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں، اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں۔ قرآن مجید کی آیت
اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی، کتنے پیار کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی، اے میرے پیارے محبوب میرے بندوں کو، یہ میرے بندوں پر غور کرو، یہ اللہ نے اپنا رشتہ بتایا کہ ان بندوں کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، غافر ذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، مقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ذی طول، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پکی بات ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویدخلکم جنات، ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور حتیٰ کہ یہ آتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالح، جس آدمی نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ آج باقی عبادات بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وہ حدیث جبرائیل سنی ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر، تیسری پر، بعد میں صحابہ نے پوچھا آپ نے ایسا کام کیا پہلے کبھی نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو حضرت جبرائیل نے دعا کی تھی تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان جیسا عظمتوں والا مہینہ بھی پا کر اس کی بخشش نہ ہو۔ اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل بدعا کر رہے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ آمین کی مہر لگا رہے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس دعا کو قبول کر لیں۔ اتنی عظمتوں والا مہینہ آتا ہے پھر بھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ آدمی، رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ اسے مل جائے، اتنی عظمتوں والا مہینہ مل جائے، اس کے باوجود وہ اپنی توبہ نہ کروائے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے کہ توبہ کرنا، گناہوں کی توبہ کرنا۔ دوستو کوشش کرو کہ نماز، فرض نماز، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیتوک کی عبادت تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کا مقام ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ عبادت باقی اگرچہ تھوڑی ہو، اخلاص کے ساتھ نیت کریں، جتنی عبادت کر سکیں کریں، کوشش کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، لیکن فرائض میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نماز کے لیے نہیں آئے، حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے، حضرت عمر گھر چلے گئے، اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا نماز میں نظر نہیں آیا، تو کہنے لگی کہ ساری رات وہ نفلیں پڑھتا رہا، صبح ہوتے ہی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر نے کہا ساری رات وہ سویا رہتا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا تو یہ افضل تھا، یہ بہتر تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی بعض لوگ عبادت کرتے رہیں گے پوری، تو صبح سحری کھا کر سو جائیں، رات ساری عبادت کرتے رہے، شب قدر کی رات ہے جی عبادت کرتے رہے، صبح سحری کھائی اور سو۔ ابھی تو مشکل ہی نہیں ہے، اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ساتھ ہی ہم نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کر کے، ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تراویح جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ سب کے پیچھے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قرآن کا ایک لفظ پڑھے نا تو 100 نیکی ملتی ہے، تو رمضان میں 700۔ تو شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ یہ تراویح نہ پڑھے، تراویح میں زیادہ سے زیادہ ہی گھنٹہ لگ جاتا ہے، کوشش کریں تراویح پڑھیں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ تراویح کوشش کریں، پوری تراویح پڑھیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے وہ جلدی جلدی بندہ نکلے، وہ تو کہتا ہے 2 پڑھ کے بھاگ جائے، شیطان نے کہنا 2 4 پڑھ کے نکل جائے، اس کی تو کوشش جاری ہوتی ہے۔ لیکن کوشش کریں رمضان المبارک کے مہینے میں 20 تراویح، پوری تراویح پڑھیں۔ 20 تراویحوں میں 40 سجدے ہیں، 40 سجدے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا، سجدہ کوئی چھوٹی عبادت ہے؟
حدیث میں آتا آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ قریب جو انسان اللہ کے ہوتا ہے نا وہ سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر جماعت کے اندر جماعت کی نماز کے ساتھ 40 سجدے ہمیں روزانہ کے فالتو مل جائیں، کتنی عظمتوں والی بات۔ اس لیے زیادہ نہیں تو فرائض، تراویح، روزہ ان کو اگر ان کی پابندی کریں، اور دوسرا کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی غیبتیں، زیادہ باتیں کرنا، خاموشی زیادہ اختیار کریں، کوشش کریں ذکر کریں، نہیں کر سکتے خاموشی اختیار کریں۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا نا وہ فالتو بات نہیں کرے گا، جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا نا فضول بات وہ نہیں کرے گا، زیادہ تر وہ ذکر کرے گا، خاموش رہے گا یا کوئی دین کی بات کرے گا۔ غیبت جو ہوتی ہے نا، غیبت یہ انسان کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی، سارے نیکیوں کو ختم کر دیتی۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، روزے کے اندر غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، روزہ رکھ کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں نا، دکان بند ہو کر دیے جی روزہ رکھنا ہے، کاروبار بند کر دیے جی روزہ رکھنا ہے، مزدوری پہ نہیں جائے گا روزہ رکھنا ہے، تو کیا کرے گا؟ گھر میں بیٹھ کے 2-4 دوستوں کے سامنے بیٹھ کے غیبت شروع کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کے یہ سارے کام کرتا ہے، غیبت آگے پیچھے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ غیبت وہ چھوڑتا نہیں، جھوٹ وہ چھوڑتا نہیں، باقی گناہ وہ چھوڑتا نہیں، بس وہ کھانا پینا اسے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ایک اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فضول غیبت، لوگوں کی باتیں کرنے سب سے بہتر ہے مسجد کے اندر وقت گزاریں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں اپنی ساری عبادتیں چھوڑ دو، اپنی ساری باتیں چھوڑ دو، میرے مومن بندے جو روزہ رکھے ہوئے ہیں نا ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتے سارے بیٹھتے ہیں ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر روز آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر روز۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول کرانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول، افطار سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو ہے وضو کر کے بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھے۔ ایک تو صبح اٹھتے ہیں ہم تو صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، عورتیں ویسے اٹھتی ہیں، تہجد کا ٹائم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک روزہ بند ہوتا ہے، روزہ بند ہو گیا تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اٹھیں 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن 2 رکعت بھی تہجد ہو سکتی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں سحری کے لیے، 2 رکعت وضو کریں، جتنی دیر میں کھانا بنتا ہے 2 رکعت پڑھ کے دعا کرنی شروع کریں۔ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت آپ دعا کریں، سحری کریں۔ سحری کی بھی فضیلت ہے، یہ سحری کوئی عام کھانا نہیں ہے، جتنے بھی کھانے ہیں ان سب کھانوں میں سے بابرکت کھانا سحری کا کھانا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سحری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض لوگ رات کو گپے مارتے رہتے ہیں، رات کو لیٹ کھانا کھا دیا بس سو گئے، کہتے ہیں جی بس ہم نے روزہ رکھ لیا، سحری کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ لقمہ بھی اگر کھاؤ لیکن سحری ضرور کھاؤ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، رحمت بھیج۔ سحری یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کھانوں میں سے بابرکت کھانا ہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں سحری کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، سحری کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے سحری کی بھی عظمت ذہن کے اندر ہو، اور رمضان المبارک کے روزے کی بھی عظمت ذہن میں ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں صرف اسی لیے دیا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ تعلق قائم کریں۔ پورے سال جو تعلق اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تھا نا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ پھر اس مہینے کے آنے سے پہلے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیں، لین دین کے معاملات صاف کر دیں۔ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے جو خرید و فروخت کرنی ہے نا وہ کر لیں۔ گھر والوں کو کہہ دیں جو چیزیں چاہیے ہمیں بتاؤ جی ہم لے آتے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کے جو قیمتی
وقت ہے نا وہ اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی مثال برف کے بلاک کی طرح ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں عمر مثل برف کے ہو رہی ہے کم، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دم بدم، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے. برف کا بلاک آپ لے کر آتے ہیں بازار سے، اگر آپ فائدہ اٹھائیں تب بھی وہ ختم ہو جائے گا، فائدہ نہ اٹھائیں تب بھی ختم ہو جائے گا. دھوپ میں بلاک پڑا ہوا ہے، ویسے پڑا رہے ختم ہو جائے گا. لیکن اسی بلاک سے اگر آپ پانی کے اندر وہ برف ڈالیں، سینکڑوں آدمی سیراب ہو جائیں گے، سینکڑوں آدمیوں کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا، سینکڑوں آدمیوں کو راحت پہنچے گی. یہی مثال وقت کی ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اگر اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے برف کی طرح تب بھی گزر جائے گا، اگر نہیں اٹھائیں گے تب بھی گزر جائے گا. جو روزے رکھتے ہیں ان کا بھی گزر جاتا ہے، جو نہیں رکھتے ان کا بھی گزر جاتا ہے. لیکن جو نہیں رکھتے روزے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ چھوٹے موٹے کام اپنے نپٹا لیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں. تھوڑی عبادت ہو لیکن ترتیب بنائیں کہ اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے. اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. تلاوت کا ایک ٹائم مقرر کر لیں. گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ اس ٹائم انہوں نے یہ کام کرنا ہے. کوئی آپ کو نہیں کہے گا فلانی جگہ جاؤ، ان کو پتا ہے بھائی اس ٹائم تلاوت کا ٹائم ہے، انہوں نے تلاوت ہی کرنا ہے. آپ ٹائم مقرر کریں، تھوڑی تلاوت کریں لیکن تلاوت ضرور کریں. قرآن مجید کا حق ہے، ورنہ قیامت والے دن حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن قرآن ان کی سفارش کرے گا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے گا. القرآن حجت اللہ کا او علی کا، قرآن تیرے لیے قیامت والے دن حجت بن جائے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، جتنی ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے. اب لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اس کی طاق راتوں میں عبادت کریں، اس کی طاق راتوں میں جتنی عبادت ہو سکے آپ عبادت کریں. یہ بڑی قیمتی راتیں، 1000 سالوں کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ لیلۃ القدر کی آدمی جو ہے وہ عبادت کرے گا تو 1000 سال کی عبادت ہو جائے. اس بات کی توجہ کریں کہ آخری عشرے کے اندر، اور پھر آخری عشرے کے اندر ایک اعتکاف بھی ہوتا ہے. اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے. دیکھو ہمارا کسی آدمی کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا، لڑائی ہو جائے، کوئی آدمی اس کے گھر میں چلا جائے معافی مانگنے کے لیے، اس کے گھر میں چلا جائے، جتنی بڑی دشمنی ہو تو کہتے ہیں جی فلاں آدمی گھر میں آ گیا، اس کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتے. اعتکاف بیٹھنے والا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ بہت غلطیاں ہو گئی ہیں میں معافی مانگتا ہوں. وہ اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، یہاں آ کر وہ توبہ کرتا ہے. جب ہم ایک انسان اس بات کی غیرت کرتا ہے کہ فلاں آدمی میرے گھر میں آ گیا ہے، چل کر میرے گھر میں آ گیا ہے، کہتے ہیں تو نے اس کو معاف کیوں کرے؟ کیسے معاف نہ کرتا، وہ چل کر میرے گھر آ گیا. تو جو اللہ کے گھر میں آ جائے گا، اللہ کے گھر میں آ کر ہاتھ اٹھا لے گا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر اعتکاف والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ہمارے گھر میں مہمان آ جائے ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. جو اللہ کا مہمان ہوگا، اور پھر اعتکاف کی حالت کے اندر انشاءاللہ پھر میں موقع ملا تو میں ابھی بات لمبی ہو جائے گی. اعتکاف کی عبادات اگر آپ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک سجدے پر ایک ایک رات پر کیا ملتا ہے. تو اس لیے ہو سکے تو رمضان المبارک کا آخری مہینہ جو ہے وہ اعتکاف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے ہیں، ہر سال اعتکاف کرتے ہیں لیلۃ القدر کی وجہ سے. تو جو آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اگر رات کو وہ سویا بھی رہا نا مسجد کے اندر، تو اعتکاف کے اندر تو ہے نا، لیلۃ القدر کی رات اس کی اعتکاف کے اندر تو گزرے گی. تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ میں نے زیادہ زور جو ہے نا وہ اس بات پر دیا ہے کہ یہ قیمتی وقت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت زیادہ قیمتی. تو کوشش کریں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اپنی روٹین بنا لیں، نماز پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی. یہ ساری اگر ہماری روٹین ہوگی تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی.
اسی طرح روزہ افطار کروانا، یہ بھی اس مہینے کا ایک خاص عبادت ہے، روزہ افطار کرانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا افطار کرنے والے اتنا ہی افطار کرنے والے کو۔ اور صحابہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی ایسا، ہم میں سے کون ہوگا کہ جو اتنی طاقت رکھے گا کسی کو روزہ افطار کرائے؟ صحابہ ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ رب العزت پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر نہیں، کسی کو ایک کھجور کے ساتھ بھی افطار کرا دیا ہے، لسی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا، دیکھو نا حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، لسی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا نا، افطار کرا دیا، اس کو بھی اللہ یہ ثواب عطا فرما دے۔ اس لیے یہ مہینہ، اس مہینے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنے ملازموں کا بوجھ کم کر دو، اپنے کام مختصر کر دو، اپنے کام مختصر کر دو۔ اور اس مہینے کے اندر جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اسی طرح جس طرح عبادت کا ثواب اس مہینے میں زیادہ ہے، صدقات ان کا بھی ثواب زیادہ ہے۔ ایک تو ہے نا زکوٰۃ، زکوٰۃ تو ہر آدمی اپنی ادا کرے، میں پچھلا پورا درس زکوٰۃ پر دیا، پورا درس زکوٰۃ پر کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کے فضائل مسائل سارے پچھلے درس کے اندر گزرے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی آدمی ادا کرے، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال اللہ رب العزت مال کے اندر برکت دیتے ہیں، مال بڑھتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے۔ اور ایک فطرانہ ہوتا ہے، عید الفطر سے پہلے پہلے، عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے وہ فطرانہ ادا کریں۔ بچے جو بالغ ہیں کمانے والے ہیں وہ تو اپنی طرف سے کریں گے۔ تو فطرانہ کتنا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے فطرانہ رکھا ہے کہ اگر روزے وغیرہ میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ معاف فرما دے۔ فطرانہ کتنا ہوتا ہے، ویسے پونے 2 سیر گندم، پونے 2 سیر گندم۔ یہ پہلے ایک سیر ہوتے تھے، ابھی جو ترکڑی میں تولتے ہیں نا یہ کلو، سیر اور کلو میں تھوڑا سا فرق ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جو سیر ہوتے تھے نا وہ تھوڑے سے وزنی ہوتے تھے، آج کل جو کلو نا اس میں سے تھوڑا پیمانہ انہوں نے کم کیا، تو پونے 2 سیر جو ہے نا یہ گندم یہ فطرانہ بنتی ہے۔ تو ہم چلو سیر اور کلو کا فرق ہے، 2 کلو کا، 2 کلو گندم کا ریٹ آپ کہیں چکی والے سے پوچھ سکتے ہیں جی گندم کا کیا ریٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ احتیاطاً لوگ زیادہ بتا دیتے ہیں، لیکن آپ پوچھ لیں 70 روپے اگر کلو تو اس کے حساب سے 140 روپے بن جائے۔ تو 2 کلو گندم یہ فطرانہ ہے، اور فطرانہ جو ہے نا یہ گندم کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، اور جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جو گندم کے اعتبار سے نا یہ نصف سا ہے، اس زمانے میں سا ہوتے تھے، پیمانہ ہوتا تھا، نصف سا پونے 2 سیر کا ہوتا تھا۔ اگر کوئی آدمی کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو وہ پورا سا دینا پڑے گا، گندم کے اعتبار سے نصف سا ہے، گندم کے اعتبار سے نصف سا ہے، اور کھجور اور کشمش کے اعتبار سے اگر فطرانہ دینا ہے تو پورا 1 سا، ڈبل کر لو، ٹھیک ہے، یہ 2 سے وہ 3.5 کلو بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے 3.5 کلو کھجور، کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے 3.5 کلو کشمش۔ جو امیر ہیں وہ کھجور کے اعتبار سے دیں، جو اس سے زیادہ امیر ہیں اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے وہ کشمش کے اعتبار سے دیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف ہر ایک نے گندم کے اعتبار سے ہی دینا ہے، عام جو متوسط لوگ ہیں وہ گندم کے اعتبار سے دے دیں۔ تو یہ فطرانہ جو ہے وہ رمضان کے اندر ہی ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ، اگر عید کی نماز ہو گئی پھر فطرانہ نہیں ہے، لیکن وہ فطرانے کے پیسے صدقہ لازمی کر دیں، فطرانہ کا ثواب اسے نہیں ملے گا، لیکن وہ پیسے استعمال کرنے اس کے لیے جائز نہیں۔ اور ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر فدیے کا، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فدیہ صرف اسی آدمی پر ہوتا ہے جو بعد میں روزے رکھنے کی امید نہیں ہوتی، جس کی نہ ابھی روزے رکھ سکتا ہے نہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی وقتی طور پر روزے نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ سکتا ہے تو اس کا فدیہ نہیں ہے۔ کوئی اتنا مریض ہے گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں کے رکھ سکتا ہے تو اس کا فدیہ نہیں ہے، اس نے روزے ہی رکھنے ہیں، اس نے روزے رکھنے ہیں، اس کا فدیہ نہیں ہے۔ تو جس آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس کا فدیہ نہیں ہے، فدیہ اس آدمی کا ہے، فقہا لکھتے ہیں شیخ فانی، شیخ فانی مطلب ہے کہ اتنا بوڑھا ہے، بزرگ ہے،
اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اتنی بیماری ہے. ابھی جیسے وقت گزرتا جائے گا ابھی اس کی صحت ٹھیک تو نہیں ہوگی نا، کمزوری آتی ہے، بعد میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا. اس کی طرف سے فدیہ ہے. فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے. جتنا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے نا، 1.25 سے میں نے بتایا 2 کلو گندم، 2 کلو گندم ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا. تو ریٹ لگوا کر 30 روزوں کا جتنا بن جائے وہ جو لوگ ادا نہیں کر سکتے ان کی طرف سے وہ فدیہ ادا کریں. بہرحال جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے فدیہ نہیں ہے. اگر گرمی، بعض لوگ ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں یا بالکل گرمی کا روزہ نہیں رکھ سکتے، دن بڑے ہیں، وہ چھوٹے دنوں میں رکھ سکتے ہیں تو چھوٹے دنوں کے اندر رکھیں. تو رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ چھوڑنا نہیں. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے پھر تو 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں، پھر تو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو مسئلہ ہو وہ پوچھ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.